بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہانی مکہ کی گلیوں میں ہمارا گزر ہوا۔ یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ مکہ کی گلیوں میں ہمارا گزر ہوا اور ہمارا گزر ہوتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی مکہ کی گلیوں کا دیدار نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو زیارت کراتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف اور خانہ کعبہ کی گلیوں کا منظر بھی آپ تک پہنچاتے ہیں اور یہ کہانی بھی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلی ہوئی ہے، جو برسوں سے ایک خواہش دل میں لیے ہوئے تھا، کاش ایک بار مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ہمارا گزر ہو جائے۔ آغاز سفر رات کے پچھلے پہر جب ستارے چمک رہے تھے، اس نے اپنے دل کے آئینے میں وہ لمحہ دیکھا جب خانہ کعبہ کا دروازہ سامنے ہوگا، جب زمزم کا پانی ہاتھوں میں ہوگا اور جب مکہ کی گلیوں میں ہر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی یاد دلا رہا ہوگا۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نفل شکرانے پڑھے اور دل سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے راستے دکھا دے۔ چند ماہ بعد وہ لمحہ آ گیا، ویزا ملا، جہاز کا ٹکٹ بنا اور وہ جدہ کی زمین پر اترا۔ جیسے ہی بس مکہ کی طرف روانہ ہوئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب مکہ کا پہلا منظر سامنے آیا، وہ پہاڑ، وہ سنہری دھوپ، وہ جو خوشبو سے بھری تھی، تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، یا رب، یہ وہی مکہ ہے جہاں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتا تھا۔ یہ وہی زمین ہے جہاں آیتیں اتاری، جہاں نبی نے ظلم سہا مگر صبر کیا۔ بس جب شہر کے اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے دروازے، کچھ پرانے مکان، کچھ نئے، مگر فضا میں ایک خاص تقدس، ایک خاموشی تھی۔ خانہ کعبہ کی زیارت پہلی نگاہ کب کعبہ پر پڑی تو سانس رک گیا۔ اس کے دل سے صرف ایک جملہ نکلا، اللہ اکبر۔ کعبہ کا غلاف ہوا میں ہل رہا تھا، جیسے اسلام کر رہا ہو۔ وہ رو پڑا، گر پڑا، سجدے میں چلا گیا اور بولا، اللہ، میں تیرا مہمان ہوں، مجھے اپنے گھر میں قبول کر لے۔ پھر اس نے طواف شروع کیا۔ ہر چکر میں اس کی زندگی کی ایک یاد، ایک گناہ، ایک آنسو مٹتا گیا۔ جب 7واں چکر مکمل ہوا تو دل ہلکا ہو گیا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ مکہ کی گلیوں کا جادو۔ نماز فجر کے بعد وہ مکہ کی گلیوں میں نکل گیا۔ چاندنی ماند پڑ رہی تھی، سورج طلوع ہو رہا تھا، ہر گلی میں تاریخ کی مہک تھی۔ یہ وہی راستے تھے جہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا، جہاں بلال کو گھسیٹا گیا، جہاں ابو جہل نے ظلم کیا، جہاں صبر نے جیت حاصل کی۔ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا، یہ کون سی گلی ہے؟ بزرگ مسکرا کر کہا، بیٹا، یہی وہ راستہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف جاتے تھے۔ یہ سن کر اس کے قدم لرزا گئے، دل کانپ گیا۔ اس نے زمین کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ پھر وہ زمزم کے پاس گیا، ایک پیالہ بھرا، اور جب اس نے وہ پانی پیا تو دل میں نور اتر گیا، لگا جیسے ساری پیاس مٹ گئی ہو۔ نہ جسم کی نہ روح کی کوئی طلب باقی رہی۔ رات کا لمحہ، رات کو وہ حرم کی فرش پر بیٹھ کعبہ کی طرف منہ کیے، چاند اوپر تھا اور لاکھوں لوگ طواف سے مصروف۔ وہ دل ہی دل میں بولا، اے میرے رب، اب اگر میں مر جاؤں
تو یہی مکہ کی گلیاں میری قبر بن جائیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور یاد کیا یہ وہی زمین ہے جہاں حضرت خدیجہ کا گھر تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی سنی، جہاں ہر پتھر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ صبح ہوئی، فضا میں موزون کی آواز گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ لرز گیا، دل رویا، دل بولا، اے اللہ اب میں واپس جا رہا ہوں مگر میرا دل یہی رہ گیا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں میرا گزر ہوا مگر میری روح ہمیشہ یہیں بھٹکتی رہے گی، تیرے گھر کے اس پاس، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے قریب۔ یہ کہانی ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیت کی تصویر ہے۔ مکہ کی گلیاں صرف پتھروں کی گلیاں نہیں، یہ نور کی راہیں ہیں جہاں ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔